अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ضلالة وكل ضلالة في النار। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية। बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना बुज़ुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दात बाबरकात के लिए अनगिनत ला तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन शफीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ात अतर पर हों। दोस्तों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ़ जहान बसाए हैं, मुख्तलिफ़ आलम बनाए। उनमें से 5 जहान ऐसे बसाए जिनका ताल्लुक़ हमारे साथ है।
ان میں سے ایک عالم ارواح ہے جو بیت چکا، جس کے بارے میں ہمیں اس زندگی میں کوئی شعور اور ادراک نہیں ہے، اگرچہ ہم نے اس میں بھی قرآن کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک عہد کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان میں ہم سے یہ عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے اس کا اقرار کیا، اعتراف کیا اور اللہ سے عہد کیا، بلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد یہ عالم کائنات ہے، عالم دنیا ہے جس کو ہم گزار رہے ہیں، اور یہ انتہائی مختصر ہے، بلکہ اتنا مختصر کہ جتنے بھی جہان انسان کے متعلقہ ہیں ان میں سب سے زیادہ مختصر اگر کوئی جہان ہے تو وہ یہ دنیا ہے۔ اور اس میں اگر مدت کا تعین بھی کر لیا جائے، ایک انسان کی زندگی اوسطاً 40 سے 60 سال، یعنی آپ اس میں سے بھی 40 کو اور بڑھا کر 1 صدی لگا لیں تب بھی دوسرے جہانوں کی بنسبت انتہائی مختصر ہے، لیکن اتنا ہی اہم ہے، کیونکہ اسی جہان کے اوپر ہماری کامیابی اور کامرانی اور ناکامی اور نامرادی کا انحصار ہے۔ بہرحال اس کے بعد تیسرا جہان عالم برزخ ہے، جس کے بارے میں ہمیں کوئی شعور نہیں ہے کہ وہ کتنے عرصے پر محیط ہے، کتنی مدت ہم نے 1-2.5 گز کے گھڑے میں جا کر لیٹنا ہے، اگرچہ وہ ہماری نظر میں گھڑا ایسا ہے کہ زمین کا 1-2.5 گز کا وہ ٹکڑا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا تھا، روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس جگہ کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ اس کے بعد عالم حشر ہے، جس کی مقدار قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی کہ وہ اتنا طویل دن ہے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ دن ہے۔ اور اس کے بعد وہ جنت یا جہنم کی زندگی ہے جو خالدین فیہا ابدا، جنت میں گئے تو ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، جہنم میں گئے تو اکثریت ایسے جہنمیوں کی ہوگی جو ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ دوستو اور بھائیوں، جو میں نے سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے آخری 2 جہانوں کی بات کی ہے۔ آخری 2 جہان اس دنیا کے مقابلے میں جن کا عرصہ، جن کی مدت وہ اس دنیا کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے کہ کوئی تناسب ہی نہیں بنتا کہ ہم کوئی مثال دیں کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سامنے کتنی حیثیت رکھتی ہے، یہ کتنی مدت ہے۔ لیکن آج انسان اس دنیا کے اندر ایسا مگن ہوا ہے، غفلت میں پڑ گیا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم ایسے غافل ہو گئے، غفلت میں پڑ گئے اس دنیا کی کثرت کو حاصل کرنے کے لیے کہ تمہیں آخری انجام سے تم بے خبر ہو چکے، لا تعلق ہو چکے۔ دوستو اور بھائیوں، جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین آخری 2 جہان یعنی عالم حشر، قیامت کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد
وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگرچہ قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا اور اتنی کثرت سے اس کے ناموں کا ذکر کیا ہے کہ شاید کسی اور بات کو اللہ نے مختلف پیرائے میں مختلف اسلوب کے ساتھ مختلف طرزوں کے ساتھ اتنا بیان نہیں کیا جتنا یوم آخرت کو کیا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں ان سب سے زیادہ انتہائی ہیبت ناک انداز میں اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ اللہ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے کبھی اس کے متعلق فرماتا ہے کہ الصاخہ الطامہ، یوم الحساب، یوم التناد، یوم الجمع، یوم القیامہ، یوم الوعید، یوم الدین، یوم الموعود۔ کبھی اللہ رب العالمین اس کے بارے میں یہ فرماتا ہے الغاشیہ، الحاقہ، فرمایا کہ وہ قیامت کے ناموں کا ذکر اس کی ہیبت ناکی کو واضح کرنے کے لیے کیا، لیکن اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے تمام اسلوب سے ہٹ کر ایسے انداز سے بیان کیا کہ شاید غفلت کی نیند سونے والے، شاید یہ میرے بندے جو غافل ہو چکے ہیں، شاید ان کے دلوں پر میری یہ سورہ مبارکہ دستک دے دے، ان کے کانوں کی سماعت سے جب یہ سورہ مبارکہ ٹکرائے تو ان کے دل اس ہیبت ناک دن کی وحشت ناکی سے کانپ اٹھے اور لرز جائیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ القارعہ، القارعہ، کھڑکھڑانے والی، ایسی کھڑکھڑانے والی آواز کہ جب وہ آواز برپا ہوگی تو یہ کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کی اور زمین کی تمام مخلوقات وہ اس ہیبت ناک آواز کی وجہ سے کانپ اٹھیں گے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کا قرآن ارشاد فرماتا ہے جس دن اسرافیل علیہ السلام اس سور میں زور کا پھونکیں گے، فرمایا فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، فرمایا آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ کانپ اٹھیں گی، وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور زمین کی مخلوقات بھی کیسے کانپیں گی۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کے بارے میں کہا یہ اس کی حالت کیا ہوگی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ انسان کی حالت یہ ہوگی یہ پتنگوں کی طرح، یہ پروانوں کی طرح جو روشنی پر، جو شمع پر ایسے گرتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں رہتی، اسی طرح انسان کی حالت ہوگی۔ کیسی حالت؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ، فرمایا یہ ٹڈی دل جیسے لشکر پھیل جاتے ہیں، بالکل بعین ہی انسان اپنی قبروں سے نکل کر پھیل جائیں گے، اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا یا ایھا الناس
یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ وہ ایسا ہولناک دن ہے جب انسان ان کی حالت ایسے ہوگی، فرمایا کہ یہ ایسے جیسے نشے میں مدہوش ہیں، لیکن کوئی نشہ نہیں ہے، بلکہ اس زلزلہ وہ اتنی زوردار اور کڑکدار اور گرجدار آواز ہے کہ اس سے ان کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ فرمایا کأنہم جراد منتشر، یہ تو ایسے دنیا میں پھیل چکے جیسے ٹڈی دل اور یہ پتنگے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کی کیا حیثیت تمہیں یہ دیکھنا چاہیے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالِ، یہ جو پہاڑ تھے، پہاڑ اتنے مضبوط کہ انسان کسی مضبوطی کو بیان کرتا، کسی کی سختی کو بیان کرتا تو پہاڑوں سے تشبیہ دیتا تھا۔ یہ پہاڑ جو اتنے سخت اور اتنے قوی تھے، طاقتور تھے، اور اتنے وہ اونچے اور بڑے بڑے پہاڑ چٹانیں تھیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی جب یہ حکم سے سور پھونکا جائے گا تو یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالِ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ دنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، آپ دیکھو گے جیسے یہ بادل گزرتے ہیں، یہ ہوا کے دوش جدھر کو ہوا چلتی ہے وہاں کو بادلوں کو دھکیل جاتی ہے، ویسے ہی آج یہ پہاڑ جو جم چکے ہیں، جو میخوں اور جو کیلوں کی مانند ہیں، فرمایا یہ بھی اکھڑ جائیں گے اور یہ ہوا میں بادلوں کی مانند اڑتے پھریں گے۔ اس لیے فرمایا کالعہن المنفوش۔ اور سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ اللہ فرماتے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور بلکہ جو تم صبح سورج کی روشنی کو دیکھتے ہو اپنی ونڈو سے، شیشے کے اندر سے کچھ ذرات تمہیں نظر آتے ہیں، فرمایا وہ جس طرح وہ ذرات ہیں اسی طرح یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ دوستو اور بھائیو، وہ ایسا ہیبت ناک دن ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس دن تو انسان ہر ایک سے غافل ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ انسان نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، یہ اپنے والدین سے، والدین اپنی اولاد سے، یہ اپنے بیوی بچوں سے یہ جان چھڑاتے پھریں گے۔ فرمایا اس دن تو یہ آواز آئے گی وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اے اللہ مجھے بچا دے، اس ہولناکی سے مجھے محفوظ فرما دے۔ اے میرے مولا زمین میں جتنی مخلوقات ہیں میرے عوض میں ان کو جہنم میں پھینک دے، لیکن مجھے نجات دے دے، اپنے عذاب سے مجھے محفوظ کر دے۔ یہ انسان تو انسان، وہاں تو انبیاء رب نفسی کر رہے ہوں گے۔ دوستو اور بھائیو، ویسا ہولناک دن، اور پھر اس ہولناک دن کے بعد ایک اگلا سسٹم شروع ہونے والا، اس ہولناکی کے دن میں بھی بلکہ پہلے میزان لگنے والا، جس کو اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان کیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ وہاں پر انسانوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی،
ایک خوش نصیب ہیں اصحاب الیمین ہیں، دوسرے اصحاب الشمال ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرمایا جن کے اوزان، یہ میزان لگنے والا، ترازو لگنے والا۔ دوستو اور بھائیو، یہ سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ آج کوئی اس میزان کا انکار کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن قرآن یہ حقیقت بیان کرتا ہے۔ سورہ الرحمن میں بھی اللہ رب العالمین اسی میزان کے متعلق کہتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس میزان کو، ترازو کو لگا دیں گے اور پھر اس میں تمہارے اعمال کی، اور بلکہ یہ بھی دلائل ہیں تمہارا بھی وزن ہوگا۔ بالکل اسی طرح کا یہ میزان ہے جس طرح تم دنیا میں دیکھتے ہو، وہی ترازو اسی طرح کا حصی ترازو ہوگا۔ دو پلڑے ہوں گے، اس کے دو پلڑے ترازو کے ہوں گے، ایک میں نیکیاں ڈالی جائیں گی، ایک میں برائیاں ڈالی جائیں گی۔ اور ایسے دلائل بھی ہیں کہ انسان اپنی نیکیوں سمیت اس کو تولا جائے گا، جیسے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اعمال کے حوالے سے کہا جب نیکیاں تولی جائیں گی۔ ان کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں، یہاں پر میں آپ کو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھاری وظیفہ جو میرے آقا نے اپنی امت کو بتلایا تھا وہ سناتا چلا جاؤں، تاکہ کوئی بھائی اس میزان کو تصور میں رکھ کر اس کا ذکر و اذکار شروع کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کلمتان فرمایا دو کلمے ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، انتہائی آسان ہیں۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، وہ دو کلمے جو زبان پر انتہائی آسان لیکن فرمایا میزان کے اندر انتہائی زیادہ وزنی ہوں گے۔ وحبیبتان الی الرحمن، اور میرے رحمان کو وہ کلمات بہت ہی پسند ہے۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوستو اور بھائیو، ان کلمات کو پڑھا کرو، یہ کلمات زبان پر انتہائی آسان ہیں لیکن میزان میں حسنات جب کٹھی کی جائیں گی، جب ان کا وزن کیا جائے گا، فرمایا بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اعمال میں سے مومن کے اعمال جو ہے ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ، مومن کے میزان میں، مومن کے ترازو میں اس کے اعمال میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی وزنی چیز ہے تو من حسن الخلق، فرمایا اس کے حسن اخلاق ہیں، اچھا اور عمدہ اخلاق ہے۔ دوستو اور بھائیو، اپنی زندگی اخلاق سے مزین کر لیجئے، فرمایا یہ تمہارے اعمال وہاں پر ترازو میں تولے جائیں گے۔ اسی طرح انسانوں کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسواک اتارنے کے لیے درخت پر چڑھے تھے، ہوا تیز ہوئی اور ان کی پنڈلیاں کانپنے لگیں۔ صحابہ اکرام ہنسنے لگے، جو نیچے کھڑے تھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مما تضحکون، کس وجہ سے ہنس رہے ہو؟ قال من دقت ساقیہ، اللہ کے رسول سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی یہ پتلی پتلی پنڈلیاں تو دیکھیں، یہ کمزور سی، تھوڑی سی ہوا چلی ہے یہ کانپنے لگ گئی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لہما اثقل فی میزان، لہما اثقل فی المیزان، کل قیامت کے دن جو ترازو لگے گا اس کے اندر یہ عبداللہ ابن مسعود کی جو دو پنڈلیاں ہیں یہ اتنی وزنی ہے من جبل احد، فرمایا جبل احد سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بندہ مومن کا میدان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی بڑا موٹا ہے، کوئی بڑا صحت مند ہے تو اس کا بڑا وزن ہوگا، نہیں نہیں، وہاں آپ کے اعمال کے ساتھ ساتھ آپ کے ایمان کا وزن ہے۔ اسی لیے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یؤتی بالرجل السمین الجسیم العظیم، فرمایا ایک آدمی کل قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کا جسم بہت بڑا ہوگا، بہت موٹا تازہ اور بڑا صحت مند تنو مند ہوگا۔ فرمایا لیکن سنو ولا یزن عند اللہ
فلا یزن عند اللہ بجناح بعوضہ، فرمایا لیکن اللہ کے نزدیک، اللہ کے ترازو میں اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ پڑھ کر دیکھ لو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ کافر جو ہیں، یہ اللہ کی آیات کا کفر کرنے والے، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، فرمایا قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ دوستو اور بھائیو، وہاں پر جس کا میزان بھاری ہو گیا نیکیوں کا، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش پسند زندگی میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب اس عیش پسند زندگی کی میں جتنا بھی تصور آپ کے سامنے پیش کروں، میں اس کی خوبصورتی کو، میں اس کی خوشحالی کو، میں اس کی فراوانی کو، میں اس کی آسودگی کو آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسے انعامات تیار کیے ہیں، ایسی جنت اور بغیچے تیار کیے ہیں ما لا عین رأت، فرمایا کائنات کی کسی آنکھ نے اس سے زیادہ خوبصورت منظر ہی نہیں دیکھے، فرمایا ولا اذن سمعت، ایک انسان فصیح و بلیغ انسان، اس کی زبان کی فصاحت و بلاغت جتنے بھی موتی بکھیر لے، حسن و جمال کو پیش کر لے، فرمایا کسی کے کان اس خوبصورت منظر کو سننے والے ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا جتنا بھی تم تصور پیش کر لو، جتنا بھی تصور پیدا کر لو کہ وہ جنت ایسی خوبصورت ہوگی، وہ جنت ایسی ہوگی، وہ جنت ایسی ہوگی، اللہ کی نعمتیں ایسی ہوں گی، فرمایا تم ان کا تصور ہی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے خوش نصیبوں سے بنا دے۔ دوست اور بھائیوں، اور اس کے برعکس فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے اعمال وہ ہلکے نکلے، چاہے وہ وزن بڑھ گئے برائیوں کے نیکیوں سے، یا اس نے نیکیاں ہی نہیں کی تھیں اب برائیاں ہی برائیاں تھیں، فرمایا اس کے نیکیوں کا پلڑا جو تھا وہ خالی تھا یا ہلکا تھا، فرمایا وہ کہاں ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی تو ماں، یعنی اس جیسے ماں کی گود ہوتی ہے اسی طرح اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم ہوگا، ہاویہ ہوگا۔ ہاویہ کیا ہے؟ میرا اللہ خود فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ پھر اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ دہتی ہوئی آگ ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نَارٌ حَامِيَةٌ، اگر صرف نار کہہ دیا جاتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ نار کا مطلب کیا ہے، وہ گرم چیز ہے، وہ شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، وہ شعلے مارتی ہوئی نار ہے، صرف نار کہہ دیا جاتا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے وہ نار، اصل میں نار میں فرق ہے، آگ میں فرق ہے، ایک کاغذ کے آگ جلائی جاتی ہے اور ایک لکڑی سے جلائی جاتی ہے، اور اسی طرح گیس سے جلائی جاتی ہے، ایک گیس کٹر بھی ہوتا ہے، ایک آگ میں لوہے کو ڈالتے ہو تو وہ گرم ہونے سے رہ جاتا ہے، ایک آگ میں اسی لوہے کو ڈالتے ہو تو وہ پگھل جاتا ہے، فرمایا یہ تو تمہاری دنیا کی آگ کے فرق ہے۔ اللہ اکبر، وہ آگ جس کے متعلق میرا اللہ فرما رہا ہے وہ دہتی ہوئی آگ ہے، وہ شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، انہا لظا، اس کے شعلے ہیں، فرمایا وہ تمہاری اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا فضلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثلہن حرہا، فرمایا سنو تمہاری اس دنیا کی آگ سے وہ 69 درجے زیادہ ہے، فرمایا وہ ہر درجہ اس سے کئی گنا زیادہ گرم ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ دوستو اور بھائیوں، اس آگ سے میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ 70 درجے
اور اللہ رب العالمین اس کے متعلق فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ فرمایا وہ آگ کیسی ہے کہ یہ انسان اس کے اندر پھینکا جائے گا تو فرمایا وہ اس کو چکنا چور کر دے گی، حطمہ، اس کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا، یہ راکھ بن جائے گا، نہیں نہیں، فرمایا یہ ایسا اس کو محسوس ہوگا کہ ہر طرف سے موت ہی موت ہے، اس کا لباس آگ ہے، اس کا پانی آگ ہے، اس کا کھانا آگ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن فرمایا اس کو اللہ مرنے نہیں دے گا بلکہ یہ زندہ رہے گا، اور جب یہ اس سے بھاگنا چاہے گا تو وہاں پھر لوہے کے ہتھوڑے ہیں جو ان کو پھر داخل کرے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورۃ القاریہ اختصار کے ساتھ اس کے معانی اور مفاہیم اور اس کی تفسیر کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اور بھائیو، حقیقت ہے کہ اس سورہ کے بارے میں ہم تو ایک خطبہ میں کیا کئی خطبات بھی ہم اس سورت کی تفسیر کو بیان کرتے رہیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا تو آخری نقطہ جو تھا اس کے بارے میں ایک اور حدیث سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یؤتی بجہنم یومئذ، کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70 زمام، فرمایا اس کی 70 لگامیں ہوں گی، 70 لگامیں اس جہنم کو ڈالی جائیں گی۔ فرمایا مع کل زمام 70,000 ملک، فرمایا ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ یعنی وہ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے کہ وہ اتنے زیادہ فرشتے اس کو پکڑ کر قابو کیے ہوں گے۔ 70 لگامیں ڈالی گئی ہیں اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے، اور فرشتے کی طاقت کا اندازہ آپ اگر قرآن اور حدیث پڑھیں تو آپ کو علم ہو جائے کہ ایک فرشتہ آتا ہے اس کائنات میں اور ایسی مخلوق کی طرف آتا ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں من اشد منا قوہ، ہم سپر پاور ہیں اس کائنات کی، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے؟ تو وہ فرشتہ کھڑا ہو کر ایک چیخ مارتا ہے، آواز نکالتا ہے تو ان کے دل پھٹ جاتے ہیں خوف اور ڈر سے، ان کے کانوں سے، ان کے ناک سے، ان کی آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے، وہ اتنے طاقتور فرشتے ہیں۔ تو ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے، کتنے فرشتوں نے اس جہنم کو لگامیں ڈال کر اس کو قابو کیا ہوا ہوگا۔ اور سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے جب دھاڑ رہی ہے ایسے لگے گا یہ ابھی پھٹ جائے گی۔ اور دوستو اور بھائیوں، اسی کے متعلق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ایھا الناس اتقوا النار، لوگو اس آگ سے ڈر جاؤ، فإن قعرها بعید، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، وإن حرها شدید، اور اس کی گرمی بہت زیادہ ہے۔ فرمایا وإن مقامعها حدید، اور وہاں پر جو ہتھوڑے پڑنے والے ہیں
وہ لوہے کے ہوں گے۔ فرمایا وانا اقول لکم، اور میں تمہیں بتلاؤں، الطعام النار نار والشراب النار نار ولباس النار نار۔ فرمایا وہاں پر آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا لباس وہ آگ سے ہی ہوگا، اس لیے اس سے بچ جاؤ۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہاں پر الطعام فی النار زقوم اور الطعام فی النار غسلین، کہا وہاں تو کھانا وہ تھوہر کے درخت کا ہوگا، وہاں تو کھانا اور پینا وہ پیپ ہوگا، ریشہ ہوگا۔ فرمایا والطعام فی النار ضری، اور وہاں پر کھانا تو کانٹے دار درختوں کا ہوگا، اس لیے اس جہنم سے اپنا بچاؤ کر لو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، میرے آقا نے جیسے فرمایا تھا چاہے آدھی کھجور صدقہ کر کے اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ تو بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست و احباب کو اس جہنم کی آگ سے بچائیے، اپنے آپ کو بھی بچائیے اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس آگ سے محفوظ فرمائے اور اپنی جنت کا مالک اور وارث بنائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوستو یہ دو اعلانات ہیں، ایک تو فروز بھائی ہیں، ان کی ساس جو ہے وہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی عبدالعزیز صاحب ہیں، ان کے ماموں جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔